اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ یہ درمیان میں آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے بچے کو نصیحت کی ہے، اور اسی کے درمیان بات کر دی ہے یہ کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے یا تاکید کی ہے۔ تو یہ درمیان کا جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولا، یہ سب مسلمانوں کے لیے، سبھی انسانوں کے لیے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ لقمان علیہ السلام کے لیے اگر یہ ہوتا جملہ تو پھر ان کے لیے خاص ہو جاتا اور ہر ایک کے جو والدین ہیں وہ اس میں شامل نہ ہوتے۔ یہاں پہ بوصینا کی جو بات کی، ہم نے تاکید کی، تو اس کا مطلب ہے کہ سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت قسم کی تاکید ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں ان کا احترام اور ان کا جو مقام ہے وہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کوئی بہت بڑی نیکی ہے تو وہ والدین کا احترام ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر والدین چاہے کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اولاد کو وہ اکسائیں کہ بیٹا تم شرک کرو، تو یہاں اولاد کو سمجھایا گیا ہے کہ اولاد ہر قسم کا حسن سلوک کرے گی، مگر ان کا یہ جو کام، یہ مطالبہ جو ہے کہ شرک کرو، اولاد اس کا کیا نہ مانے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس موقع پہ والدین سے بڑھ کے درجہ رکھتے ہیں، اور اللہ کا کہنا ماننا چاہیے نہ کہ والدین کا۔ اب یہاں وصینا کے جو الفاظ ہیں جس کو ہم عام طور پر وصیت کہتے ہیں، اور ہم نے وصیت کی انسان کو۔ وصیت انسان کب کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ پیچھے اولاد جو ہے وہ اس چیز کو تھام لے، یہی کام کرے۔ اولاد اسی چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھے، جو سمجھایا جا رہا ہے اس کو، وہ اس کو مانے، عمل کرے۔ یہی ہوتی ہے والد کی دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اولاد کو نصیحت اور تاکید۔ تو اللہ تعالیٰ رخصت تو نہیں ہو رہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اس کو بالکل اسی طرح ہی سمجھنا کہ اتنی اہم بات ہے جس کو پلے باندھنا ہے اور اس کو بہن ہی اسی طرح عمل کرنا ہے، جس طرح ایک وصیت پر انسان عمل کرتا ہے یا توقع کرتا ہے کہ میری اولاد یہ کچھ کرے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے توقع ہے کہ ہم اس کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر سختی سے عمل کریں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ والدین کے بارے میں وہ کیا کرے۔ والدین کس کو کہتے ہیں؟ والدین جن کا جائز نکاح ہو اور اس سے جو جائز اولاد بنتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی صحیح بچے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز بچہ ہے، وہ جو ہے پھر وہ اپنے آپ کو یہ بھی کہے کہ میں فلاں باپ کا اور فلاں ماں کا بیٹا ہوں۔ بچہ باپ کی طرف تو منسوب ہو جائے گا لیکن ماں کی طرف منسوب نہیں ہوگا، اس لیے اس کے والدین نہیں ہوتے۔ اس لیے جائز نکاح کو دین نے بڑا پروموٹ کیا ہے۔ غلط اگر نکاح ہوگا تو وہ ایک بٹا لگ جائے گا نسب پر اور حسب پر۔ صحیح حسب اور نسب کے لیے جائز نکاح ہو تب جا کے یہ والدین بنتے ہیں، ورنہ نہیں بنتے۔ تو والدین کے لیے اولاد کو یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے، کیا آگے نصیحت آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا احساس دلایا کہ اولاد یہ سوچے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ان میں والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے، لیکن والد کے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے والدہ کا مقام بتایا ہے کہ والدہ کو ذرا انسان دیکھے کیسی والدہ ہے۔ حملتہ امہ، اس کی ماں اس کا حمل اٹھاتی ہے، کیسے؟ وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، یعنی ایک کمزوری ہوتی ہے اس کے بعد دوسری کمزوری آ جاتی ہے، یعنی دن بدن وہ بچہ
جو پیٹ میں جگہ بنا چکا ہے وہ بچہ اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، ماں کے خون کو، اس کی طاقت کو وہ سخت کرتا جا رہا ہے، ادھر ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کی اٹھتے بیٹھتے تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، وہنن علی وہن۔ یہ ہے کہ اتنی تکلیف میں ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جنتی ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے جس کا انسان ساری عمر بھی اپنی ماں کا حق ادا کرتا رہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے، جو نوجوان ہے، وہ میدان مینا میں حج کے دوران ان سے ایک سوال کیا کہ میری بڑھیا ماں ہے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں، فلاں قبیلے کا، وہاں سے میں نے اپنی بڑھیا ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے اور یہ منت مانی تھی کہ میں اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس کو حج کراؤں گا، اس کو پیدل نہیں چلنے دوں گا۔ تو میں وہاں سے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے پیدل چلتے چلتے مدینہ مکہ پہنچا اور مکہ آ کے عمرہ کیا، پھر وہاں سے مینا لے آیا اور مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، اور اب افادہ کروا رہا ہوں۔ اس افادہ کے بعد میں نے جانا مدینہ، اسی طرح اپنی والدہ کو اٹھا کے۔ تو سوال یہ کرتا ہے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سیدنا ابن عباس نے یہ سوال سنا تو مسکرا کے فرمایا، او بھلے آدمی، تمہاری ماں نے جس وقت تمہیں جنا تھا اور جو جنتے وقت تکلیف اٹھائی تھی، وہ تکلیف ایک طرف اور تمہاری زندگی کے سارے عمل اگر اسی طرح ہوں وہ ایک طرف، تم پھر بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجیے، یہ ماں ہے۔ اور پھر والد کے بارے میں بھی اولاد کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اولاد والدین کا اس قدر احترام کرے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہے۔ اف کوئی لفظ نہیں ہے، یہ صرف وہی ہے جو ہم اظہار کر دیتے ہیں بعض اوقات سن کے، یہ صرف یہ اف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، اور والدین اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یوں کرنا، بیٹا یہ کام ٹھیک ہے، اس کام کو چھوڑ دو۔ مگر اولاد سمجھتی ہے میں نوجوان ہوں، میں سمجھدار ہوں، یہ پرانے بزرگ ہیں۔ آج کل کیا کیا ذہن میں باتیں ہوتی ہیں۔ آج اپنے بچوں کو ہم یہ بات کریں تو بچے ہمیں منہ پہ جواب دیتے ہیں، ابا جان آپ کس دور کی بات کرتے ہیں، اب تو وہ حالات ہی نہیں ہیں۔ لیکن اٹھتے بیٹھتے والدین کا جو زندگی کا تجربہ ہے اور اولاد کے بارے میں جو خدشہ ہے، وہ اگر اپنی اولاد کو تھوڑی سی نصیحت کرتے ہیں اور اولاد اس نصیحت کو بجائے اس کی کہ خوشی سے سنے، وہ اف تک کرتی ہے تک، تو بس جو ہی اف کہا، یہ حقیقت ہے کہ سارے مفسرین، سب علماء، سب صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اف کے لفظ سے ہو سکتے اللہ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے، کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ یہ والدین کا مقام ہے، بوڑھے لوگوں کا، بوڑھے بزرگوں کا۔ جوان کو سمجھایا ہے کہ اپنی جوانی کو ذرا قابو میں رکھو اور اپنے والدین کو اپنا جوش مت دکھاؤ، انہیں بڑے تمان سے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، تم پہ انہیں بڑی امیدیں ہیں، اس لیے دھیان کرنا، ان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے کہ انتہائی اچھا سلوک، بچ بچ جانا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہربانی کے جتنے بھی پر تم اپنے والدین کے آگے بچھا سکتے ہو، یعنی جتنا بھی مہربان ہو سکتے ہو، جتنا عاجز ہو سکتے ہو، وہ اپنے آپ کو بنا لو۔ اسی میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی خوشی بندے کے بارے میں اس وقت ہوتی ہے جب والد بھی خوش ہو۔ اور اسی طرح والدہ، جس کو ہماری سوسائٹی میں بہت کم مقام دیا جاتا ہے، کسی بھی سوسائٹی میں
وجہ کیا ہے؟ وہ بیچاری ماں ہے، عورت ہے. ہم مرد ہیں، لڑکے ہیں، ڈرتے ہیں تو باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے. لیکن حقیقت میں ماں کا رتبہ باپ کے رتبے سے بہت بڑا ہے. اس لیے کہ جو عاجز ہے، جس نے بہت کچھ تکلیفیں اٹھائیں، جس نے بچپن میں پالا پوسا بچے کو، پورا دھیان کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بڑھا دیا، اور یہ درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. آئے ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے گھر میں والد ہے والدہ ہے، کون ہے ان دونوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے تیسری دفعہ پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی دفعہ اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ. ماں ہے ماں. یہ مقام ہے جو دین بزرگوں کو دیتا ہے، بزرگوں کو. یہ دین وہ نہیں ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اٹھا کے پرانے گھروں میں ڈال دو، اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دو، کہ اب بیکار ہو گئے ہیں، چلے ہوئے کارتوس ہیں، اب ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارے گھر میں ایک بوجھ ہے، ہماری زندگی کا جو مزہ ہے اس میں ایک ہڈی ہے، ان کو نکال دو. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. دین یہ بتاتا ہے کہ ایسی عمر میں اگر تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو عزت دو، احترام دو، ان کے ساتھ مہربان بن جاؤ، ان کے حق میں رب کی بارگاہ میں دعائیں کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا ان پر بھی مہربانی فرما جس طرح میں بچپن میں تھا، میں چھوٹا سا تھا. یہ دونوں والدین اور بالخصوص میری ماں مجھ پر بڑی مہربان ہو جایا کرتی تھی. رات کو سوتے سوتے اگر میں چلا اٹھتا تو دونوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی. کوئی تکلیف ہوتی تو ماں جب تک مجھے سلا نہ لیتی اس کو آرام نہ آتا. یہ بچپن کا زمانہ ہے. انسان اگر یاد کرے تو واقعی محسوس کرتا ہے کہ اس کمزوری کی حالت میں اگر ماں جیسی عورت جس کے بڑے ملائم ہاتھ، نرم ہاتھ، پیار بھری شکل، مسکراتا چہرہ اگر اس بچے کے سامنے نہ ہوتا تو بچہ بھی شاید بڑا ہو کے یہ نہ سمجھتا کہ پیار کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں. اسی کے بارے میں سمجھایا کہ دھیان کرو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے اپنے والدین کے ساتھ آگے بریکٹ میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے. یہ بڑی تاکید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. قرآن مجید کو پڑھیں تو فوراً باتیں چلتے چلتے والدین تک بھی آ جاتی ہیں، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر ماں بچے کو جب جنتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے 2 سال میں. یہ ہے 2 سال زیادہ سے زیادہ ہیں مدت، اس سے زیادہ نہیں ہے. 2 سال بچہ جو ہے اپنی ماں کے دودھ کے پی کے وہ توانا ہو جاتا ہے اور دانت بھی نکل آتے ہیں، اب وہ کھانے کے قابل بھی ہوتا ہے. اس لیے یہاں یہ سمجھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہ 2 سال ماں دودھ پلائے. سوچیے اس کی کتنی طاقت ہے، سب کو رہی ہے. دودھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ماں کھاتی ہے، اس کے جسم کا جو نخچیر ہے، نچوڑ ہے خوراک کا، وہ اسی دودھ کی شکل میں بچے کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتا ہے. اور 2 سال تک پہلے 9 ماہ اٹھایا پیٹ میں، 6 ماہ سے لے کے 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں اٹھایا، وہ تکلیف الگ اٹھائی. اور پھر اس کے بعد 2 سال جب بچہ آنکھوں کے سامنے ہے تو اس کو پیار دیا، محبت دی، اس کو اپنا لمس دیا. اور یہی بچہ 28 سال کی مدت میں اپنی ماں کو پہچان جاتا ہے کہ اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ پیار کرنے والا میرے ساتھ کوئی ہے تو اللہ کے بعد یہ میری ماں ہے جو مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے. اس لیے بچے کی نیچر دیکھیے، جب وہ بولتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے تو ماں سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے. یا عربی میں ماں کو کہتے ہیں
تو یہ ماں کے ساتھ جڑ گیا، ماں کو دیکھ رہا ہے وہ انشکر لی ولوالدیک، سمجھایا کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، تمہاری ماں باپ کو اس طرح بنایا، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اور تمہیں جنا بڑا اچھا خوبصورت صحیح سالم صحت مند تمہیں دنیا میں لایا، میں میرا شکر بھی ادا کرو، اور پھر اس کے بعد والدین کا بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی، اور یہ کمزور سا بچہ، انتہائی کمزور بچہ، جس کو 4 سے لے کر 6 گھنٹے تک اگر نہ دیکھا جائے تو بچہ خود بخود مر جائے، بلکہ اس سے کم کی مدت بھی اکثر علماء نے یعنی جو ڈاکٹر حضرات نے لکھی ہے، یعنی لمحہ لمحہ جو ماں ہے وہ بچے کو چیک کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور پھر اسی طرح یہ بچے کی جو گروتھ ہے وہ ہوتی ہے، بڑا ہو کے بندے کو کہا اپنے آپ کو دیکھو، اور ادھر ماں باپ کو بھی دیکھو، اپنے آپ کو دیکھ کے شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں صحیح صحت مند ہوں، میرے والدین نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، میرا پورا خیال کیا، مجھے بیمار نہیں ہونے دیا، میری صحت کا خیال کیا، اور پھر ولوالدیک، میرا بھی جہاں شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی کرو، الی المصیر، میری طرف تم نے لوٹنا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہوں، مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے پھر بھی یاد رکھنا آنا تم نے میرے پاس ہے، میری اس بات پر عمل نہ کیا نا تو یہ دھمکی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، کہاں جاؤ گے تم، پھر میں پوچھ لوں گا۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے والدین کوشش کریں دونوں، علی، اس بات کی کہ ان تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ شریک کرو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو نہ ماننا، بس یہ ایک اصول ہے، جہاں اللہ پر اللہ کے ساتھ شراکت کا مطالبہ والدین کر دیں کہ یہ بھی ہے، ایک تو اللہ ہے اور ایک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ جو لفظ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یوں کو اللہ ہی ہے، بس بھی ہے کو چھوڑ دو۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی روزانہ یہ آیت اپنی نماز میں، ایاک نعبد، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، یہ نہیں کہا تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہے کہ دھیان کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دنیا میں یہ غیرت ہم لوگوں کو آتی ہے کہ جب ہمارا کوئی شریک بن جائے، اگر خدا نخواستہ بیوی اپنے شوہر کو یہ کہے کہ یہ بھی میرا شوہر ہے، یہ بھی کے لفظ شوہر کو کتنی غیرت دلائیں گے، وہ برداشت کرے گا؟ وہ برداشت کرے گا ایسی عورت کو جو اس قسم کے لفظ اپنے منہ سے نکال کے اپنے شوہر کو کہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے کہنا نکل جاؤ، تم اس قابل ہو ہی نہیں اس 4 دیواری کے اندر رہو، اور نہ اس قابل ہو کہ میں تم سے اپنی اولاد کو ہی لوں، نکل جاؤ یہاں سے، تیرا میرا ناطا ختم۔ یہ تو بڑے حوصلے والا بندہ ایسا کام کر سکتا ہے، ورنہ غیرت مند انسان تو ان لفظوں کو سن ہی نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو کھڑے کھڑے کوئی قدم اٹھا کے یہ سارا قصہ ہی پاک کر دے۔ یہ ہم انسان ہیں جو ہمارے لیے ناقابل برداشت یہ چیز ہے، اب سوچئے اللہ کو کیسے برداشت ہوگی؟ یہ انسان یہ کہے اللہ تو بھی ہے اور یہ بھی ہے، اللہ کو برداشت نہیں ہوتی یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ کسی کو وہ مقام دیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں وہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ محتاج ہیں۔ حقیقت یہ، ہم زندہ جو لوگ ہیں ہمارے محتاج یہی بت ہوتے ہیں، ہم ہی ان کو بناتے ہیں، ہم ہی ان کو گاڑتے ہیں، ہم ہی ان کو لوگوں کو کہتے ہیں یہ خدا ہیں، ہم ہی لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، چاہے وہ بت ہو کوئی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں نا،
رسول ہے نا، ان کی طرف لوگوں نے کس طرح دعوت دی ہے؟ آج بھی یہی دعوت دی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ رسول نہیں ہے بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی جس طرح عبادت کی جاتی ہے تم ان کی عبادت بھی ویسے کرو۔ اللہ نے منع کیا، یہ شراکت نہیں چلے گی، صرف اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ جس طرح بچہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے والدین نے مجھے جنا ہے اور اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جس کو میں نے جنا ہو، پالا ہو، بڑا کیا ہو، پیدا کیا ہو، وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ اس لیے بڑی سخت تاکید ہے۔ ماں باپ کا ہر کہنا مانا جا سکتا ہے مگر ماں باپ کی یہ بات نہیں مانی جا سکتی، اس لیے کہ یہ معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کو مجھ سے پوچھنا، والدین سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہنا میں نے تمہیں عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، پیدا میں نے کیا، ٹھیک ہے والدین ایک سورس بن گئے تمہاری پیدائش کا، لیکن وہ خدا کہاں بن گئے؟ تم نے ان کا یہ اتنا بڑا کہنا کیسے مان لیا کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لو؟ اس لیے فلا تطعهما، ان کا کہنا نہ مانا۔ ہاں وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ انتہائی بھلے انداز میں تم نے رہنا ہے، اور یہ دھیان کرنا ہے۔ معروف کا مطلب بھلا سلوک کرنا ہے، پیار و محبت دینی ہے، ان کو پورا احترام دینا ہے، اس طرح رہنا ہے، لیکن اس معاملے میں ان کا کہنا نہیں ماننا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو یمن سے لے آیا مدینہ، اکیلی والدہ تھی، باپ فوت ہو چکے تھے، بوڑھی والدہ تھی، میں ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ میں والدہ کو لے آیا مدینہ اور ایک مکان میں ہم نے رہائش اختیار کی، اور میری عادت یہ تھی نماز پڑھنے جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں رہتا، کوشش یہ کرتا کہ آپ سے جتنا بھی سیکھ سکوں میں سیکھ لوں۔ والدہ نے میری جو سرگرمی دیکھی کہ یہ بچہ اسی میں، میرا بیٹا ہے، جوان بیٹا، یہ اسی میں منہمک ہو گیا ہے اور یہ علم حاصل کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، اور نہ کوئی گھر میں کوئی کھانے پینے کی اتنی زیادہ چیزیں ہیں، تو اسے آہستہ آہستہ چڑ سی ہونے لگی۔ وہ مسلمان نہیں تھی، چڑ سی ہونے لگی، اور چڑ ایسی ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بیٹے کو بار بار سمجھاتی، تو پاگل نہ بنو، دیکھو ہمارا گھر ہے، تم کماؤ تاکہ میں تمہاری شادی کروں، یہ چھوڑو ان کاموں کو۔ بچہ یہ کہتا، بیٹا کہتا، اماں وہ اللہ کے رسول ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ خزانہ علم کا جو میں ان سے حاصل کر رہا ہوں، یہ اس خزانے سے بہتر ہے جو بازار سے ملتا ہے، اس لیے مجھے چلنے دو۔ مگر ماں کہتی نہیں۔ چڑ ہوتے ہوتے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ بیٹا بات سنو۔ ایک دن تنگ آ کے اس نے کہا، بات سنو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، نہ نہاؤں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، مر جاؤں گی جب تک کہ تم محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ اپنی ماں کے ساتھ یہی صاحبہما فی الدنیا معروفا، بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے، ہر بات سنتے، بڑا اچھا سلوک کرتے، پورا خیال کرتے، ان کے کھانے کا، پینے کا، صفائی کا، ستھرائی کا، جو بھی خدمت ہو سکتی تھی ماں کی کرتے، لیکن بولتے نہیں تھے۔ ان کلمات کو سن کو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن ماں کو جواب نہیں دیا، خاموشی سے نکلے اور مسجد میں آ گئے، بیٹھے تھے اکیلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے باہر تو دیکھا کہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھا چہرے کو، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے؟ اب دیکھیے یہ ہے نیک اولاد، فوراً عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایک دعا کیجیے۔ کہ کیا؟ کہ دعا یہ کیجیے کہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، بس اتنے آپ نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر رب کی جناب میں یہ دعا کر ڈالی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اور ابو ہریرہ ان کا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مضبوط تھا، وہ کہتے ہیں جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہے
میں مسجد چھوڑ کے گھر کی طرف دوڑا اور اس یقین کے ساتھ دوڑا کہ اب اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی اور میری ماں مسلمان ہو گئی۔ میں جب گھر گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا، اندر سے نہانے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے بولا بیٹا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ جب کھولا تو کھولتی مجھے کہتی ہیں بیٹا مجھے اس رسول کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتی ہوں جس رسول نے تجھ جیسا نوجوان مجھے عطا کیا ہے اور بہترین تربیت کہ کبھی اس نے میرے ساتھ گستاخی نہیں کی، کبھی نافرمانی نہیں کی، میں نے اس کو غصہ بھی دلایا، کبھی اس نے غصہ ظاہر نہیں کیا، میں بھی اس رسول کا وہ ایمان قبول کرنا چاہتی ہوں جو تو نے قبول کیا۔ اور ماں کو لے گئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماؤں کی دعائیں، باپ کی دعائیں لینی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رب کی جناب میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما۔ اللہ ابو ہریرہ کو، اس کی ماں کو اور اس کو بھی معاف فرما جو ان دونوں کے لیے، ہم دونوں کے لیے تیری جناب میں یہ دعا کرتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ سوچیے یہ آج ہم ان کے لیے ہی دعا کریں تو ہمارے لیے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا موجود ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے رہیے۔ بس یہ تاکید ہے، تاکید ہے، یقین مانیے۔ اس وقت والدین ہیں ناقدری ہے ان کی، جب یہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے پھر پوچھئے اس نوجوان سے یا اس بچے سے یا اس بڑے سے بھی جو ہر وقت آتے جاتے کہا کرتا تھا اماں اماں، لیکن اماں اگر دنیا سے گزر گئی تو پھر کس کو یہ لفظ کہے گا؟ کون سی ایسی ماں یا عورت تلاش کرے گا کہ جس کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرے؟ اور یہی حال والد کا ہے۔ اس لیے قدر کرنی چاہیے ہمیں اپنے والدین کی، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے، دلی سکون ہے۔ اور بزرگوں کی دعائیں یقین مانیے، ماں باپ کی دعائیں حق میں اگر اولاد کے حق میں ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر یہی بوڑھے والدین رب کی بارگاہ میں یوں ہاتھ اٹھا لیں کب کب آتے اور بچے کے لیے خدا نہ خواستہ ان کے منہ سے کوئی ایسی بد دعا نکل جائے تو یاد رکھیے وہ بد دعا بھی رائگاں نہیں جاتی، وہ بھی اللہ سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے۔ اس لیے والدین کو یہ موقع ملنے ہی نہیں چاہیے، نہ ہمیں دینے چاہیے کہ وہ غصے میں آ کے اور ناراض ہو کے ہمیں خدا نخواستہ منہ سے کوئی لفظ نکال دیں اور ان کی یہ لمحے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور پھر ہماری زندگی بس اذیت سے گزرے، ہم تکلیف سے یہ وقت گزاریں۔ دعائیں لیجئے والدین کی، کچھ نہیں چاہیے آپ کو، والدین سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو پھر نیک اولاد بنیے، نماز پڑھ کے رب کی جناب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے، اور یہی کہ رب اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا ان پر تیرے پاس یہ آ چکے ہیں، ان پر مہربان ہو جا جس طرح یہ بچپن میں مجھ پر بڑے مہربان ہوا کرتے تھے۔ حقدار ہیں وہ، نیک اولاد ہوگی تو اپنے والدین کا خیال بھی کرے گی اور مرنے کے بعد ان کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھے گی۔ لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نہ دعا کرتے ہیں، نہ اپنے لیے کرواتے ہیں والدین سے، اور نہ وہ دنیا میں جب رخصت ہو جاتے ہیں نہ ان کے لیے ہم کوئی دعا کرتے ہیں۔ اصل فائدے یہی ہیں، حقیقت ہے، یہ پیسہ کچھ نہیں ہے، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہی ہے، اسی کو خوش قسمتی سمجھیے کہ والدین کی طرف سے یہ سب کچھ نصیب ہو جائے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور تابعداری کیجئے سبیلا، اس راستے کی جو رجوع کرے میری طرف، یعنی اہل ایمان کا جو راستہ ہے، جو سب اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ مل کے رب کے راستے کو فالو کرو۔
اس پہ چلو. مراد یہ کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے اس سے الگ نہ ہو، انہی کے ساتھ مل کے چلو، وہی صحیح راستہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ یہ سب راہیں اس پر واضح ہو چکی ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، مگر اس راستے کو چھوڑ کے وہ مومن جو غیر مومن لوگ ہیں ان کے راستے کو وہ فالو کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، ہم بھی پھر اس بدبخت کو اسی طرف پھیرے چلے جاتے ہیں. چاہو ٹھیک ہے، ونصلیہ جہنم، اور بالآخر اس کو ہم جہنم کی طرف پہنچا چھوڑتے ہیں. تو اہل ایمان کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لے کے فالو کیا ہے، اس سے بندہ الگ نہ ہو. اس کی مثال یوں ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ مثلا سارے مسلمان مل کے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 4 رکعتیں سمجھتے ہیں کہ 4 رکعتیں ہمارے پر فرض ہیں، مگر ایک ساتھ میں وہ کہتے ہیں نہیں 4 نہیں ہے 3 ہے، 4 نہیں ہے میں تو 5 پڑھوں گا. یہ مسلمانوں والا راستہ نہیں ہے، یہ الگ راستہ ہے. اسی آیت کو بنیاد بنا کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اسلامی کا ایک بہت بڑا سورس جس کو اجماع کہتے ہیں، انہوں نے اسی آیت کو دلیل بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ میرے نزدیک اگر اجماع کی قرآن مجید میں کوئی دلیل ہے تو وہ یہی ہے. اور امام محترم فرماتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے میں نے 300 بار قرآن مجید کو پڑھا، 300 بار. مجھے کوئی آیت ایسی سمجھ نہ آئی کہ اگر ہم اجماع کرتے ہیں یعنی کنسنسس کرتے ہیں تو اس کی دلیل قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کوئی. تو 301ویں بار کہتے ہیں جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا اور اسی آیت کے قریب سے گزرا تو اس وقت میں نے کہا یہی ہے شاید آیت جو سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اجماع سبیل المومنین کو اجماع کہا ہے. اور اجماع کا مطلب ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ چاہے وہ عقیدے کا ہو، نظریے کا ہو یا شرعی مسئلہ ہو، اس پر اہل ایمان سب اکٹھے ہو جائیں اس کو اجماع کہتے ہیں. اور جو اس سے نکلتا ہے وہ سبیل المؤمنین نہیں ہے، وہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے، وہ کوئی اور راستہ ہے. تو یہاں بھی یہ بات سمجھائی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو چل چکا ہے، یعنی مومن. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کیونکہ بالآخر تم سب نے میری طرف ہی پلٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں اچھی طرح بتا دوں گا کہ تم کیا کیا عمل کیا کرتے تھے، اچھے کرتے تھے، برے کرتے تھے، سب کو واضح کر دوں گا تمہارے سامنے. اب یہ درمیان میں ہی 2 آیتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کے لیے ایک اصول کے طور پر بتا دی. اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت جو اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں اس کا پھر تذکرہ ہو رہا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، سنو، یقین مانو کہ ان تکو مثقال حبۃ، اگر کوئی بھی عمل، کوئی بھی خصلت، کوئی بھی گناہ اگر وہ ہو مثقال حبۃ، ایک دانے کے وزن کے برابر، من خردل، جو رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس سے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، کوئی عادت ہو، خصلت ہو یا کوئی گناہ ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور وہ گناہ، وہ عمل چاہے کسی چٹان میں کیوں نہ ہو، اور وہ چٹان او فی السما، کہیں بھی ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ عمل یا وہ گناہ وہ آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں چھپا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا تمہارے سامنے. رائی کا دانہ ایسا دانہ ہے کہ جس کو ترازو پہ رکھ دیں تو سوئی نہیں ہلتی، بالکل اس کا وزن ہی نہیں ہے.
یہ رائی کا دانہ، اس دانے کو اگر اس طرح کے عمل کو اگر نیکی کا ہے تو وہی مراد ہے، اور اگر گناہ کا ہے وہ بھی مراد ہے۔ کوئی بات ہے یا کوئی عمل ہے، دونوں میں کوئی شے بھی ہے لیکن ہے رائی کے دانے کے برابر، اور یہ رائی کا دانہ کسی دور دراز آبادی سے دور کسی چٹان میں، چٹانیں ہوتی ہیں عام طور پر دور ہی ہیں، تو کسی چٹان میں جہاں کوئی غار ہو اور غار کے اندر کسی تہ میں چھپا ہوا ہو، یا وہ آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو یا زمین میں، رائی کا دانہ معمولی سا عمل کہیں بھی چھپا ہوا ہو، اللہ اس کو نکال کے کل تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ مراد یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے کوئی معمولی سا عمل بھی چھپا نہیں سکتے، معمولی سا عمل بھی، معمولی سی بات بھی، جو کچھ کہو گے ریکارڈ میں آ جائے گی اور وہ چیز رب کے سامنے آئے گی۔ احساس دلایا اپنی اولاد کو کہ بیٹا دھیان کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ پبلک میں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت دیکھ رہا ہوگا، اور جب میں علیحدہ ہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں دیکھے گا۔ نہیں، تم علیحدہ بھی کہیں چھپ کے بھی کوئی معمولی سا عمل بھی کرو گے یا گناہ کرو گے یا نیکی کرو گے، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اللہ نے اس کو لے آنا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا اور بچپن میں سمجھا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بحیثیت باپ کے میں ہر وقت تمہارے سر پہ رہوں اور تمہیں چیک کرتا رہوں تم نیکی کرتے ہو یا گناہ کرتے ہو۔ یہ سبق میں تمہارے دماغ اور دل میں ڈال رہا ہوں، اب تمہارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، تم سمجھدار ہو۔ یہ بات دل میں اب بٹھا لو کہ اگر بابا نہیں ہے تو کم از کم سر پہ باپ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ احساس اگر بٹھا دیا جائے تو یقین مانیے کہ مومن کہیں بھی ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا، کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ پھر مومن پر کوئی چیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں خدا خوفی ضرور ہوگی، وہ گناہ سے بچے گا، اس کے سامنے چیزیں بھی پڑی ہوں گی، چاہے ان کا مالک وہاں نہ کھڑا ہو، وہ اس کی طرف نظر تک نہیں اٹھائے گا، وہ اس کو امانت سمجھے گا، نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ کسی کی چیز ہے بطور امانت کے میرے پاس، اس کے بارے میں بھی ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں اس میں کوئی بددیانتی کروں، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان اس طرح کا، یہی ہے ایمان بالغیب، کہ جو اپنے رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں۔ بڑا اجر ہے اس کا، بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بندے پر چیک لگائیں اور اس کے پیچھے لگا دیں کہ بھائی ذرا دیکھو اس کو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، وہ ٹھیک کرے گا کام۔ جو اپنے اللہ سے فیئر ہے وہ لوگوں سے بھی فیئر ہوگا، جو اپنے اللہ سے جائز فیئر نہیں ہے تو یقین مانیے وہ لوگوں سے بھی فیئر نہیں ہوگا۔ اس لیے اکثر و بیشتر لوگ یہ کہا کرتے ہیں اور جی میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، لیکن میں لوگوں کو کوئی خدا نخواستہ دھوکہ دیتا ہوں، میں کوئی بے ایمانی نہیں کرتا، میں لوگوں کے ساتھ فیئر ہوں۔ یہ محض دعویٰ ہے، حقیقت دعویٰ ہے، صرف اس مقام پہ ہم فیئر ہوتے ہیں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو کون اس چیز کا وزن میزان قائم کر سکتا ہے، تول سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی، اور جب تک اللہ تعالیٰ سے بندہ فیئر نہیں ہے وہ بندوں سے فیئر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے رائٹس ادا کرتا ہے تو بندوں کا بھی رائٹس ادا کرے گا، اگر رب کے رائٹس ادا نہیں کر رہا، اس کا حق ادا نہیں کر رہا تو بندوں کے حق بھی ادا نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ تو اسے سمجھایا کہ یأتی بہ اللہ اس کو لے کے آ جائے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقین مانو اللہ بڑا باریک بین ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اس کی باریک بینی اور اس کی باخبری کیا ہے؟ کچھ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے ایک چٹان ہو، چٹان، اور وہ چٹان چاہے سمندر کی تہ کے نیچے ہو یا زمین کے اندر، اس کی جڑیں جو ہیں گہرائی تک جا چکے ہیں، اور ان گہری جڑوں کے بالکل تلے میں وہاں پر ایک کالی سی چیونٹی بھی اگر چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ ہمارے عمل کے بارے میں کیوں نہیں باخبر ہوگا؟ اور باریک بین بھی ہے۔ کبھی آپ سمندر کو دیکھیں جو ڈیڈ سی ہے، گہرا سمندر، اس کے
جو ان سائنسدانوں نے جو تصویریں بنائی ہیں ان تصویروں میں سمندر کی تہیں بتائی ہیں کہ یہ تہ ہے اتنی 10 فٹ کی، 15 فٹ کی، 20 فٹ کی، اور اس میں اس قسم کا پانی ہے، کھارا ہے یا گرم ہے یا جیسا ہے. پھر اس کے نیچے دوسری تہ ہے، اس کا یہ پانی اس سے مختلف ہے، اور پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے، یعنی کہیں نیچے جا کے انتہائی نیچے، یعنی بالکل زمین کے اوپر چھوٹا سا کیڑا ہے جو چل رہا ہے، چھوٹا سا کیڑا، اور اوپر اس کے بڑے بڑے جانور چل رہے ہیں. معمولی سا کیڑا تہ میں ہے. سوال یہ کہ اس کو کون دیکھ رہا ہے، کون اس کے حالات کو جان رہا ہے، کون اس کو دے رہا ہے، کون باخبر ہے اس کے بارے میں کہ میں نے اس کو بھی رزق دینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اے یہ لطیف خبیر. یا بنی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. ہاں یہ بھی تاکید ہے. کلمہ شہادت کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی بندہ اعلان کرتا ہے کوئی میں شریک نہیں مانتا. اور واتبع سبیل من اناب الی، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہوں. اب اس کے بعد تیسری اہم چیز جو ہے وہ ہے نماز کی اقامت صلاح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو سب سے پہلا سوال مومن سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا. نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پہلا سوال یہ ہوگا. یہ پہلا سوال ہے، اور آگے کچھ اور سوال بھی ہے. اگر پہلے پہ وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پہلا سوال بنایا ہے، اور جس کا جواب کمپلسری ہے، ضروری ہے. اگر وہ نماز پڑھتا تھا تو کامیاب ہے، اور اگر اسی سوال پہ اس کا جواب آئیں بائیں شائیں ہے تو یہ ناکام انسان ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. فرض ہے مسلمانوں پہ. کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑا فرض وہ یہی ہے جو اللہ کا حق ہے، جو ایک مسلمان کو دینا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کو صحت دی ہے، اس کے پاس وقت ہے. وہ اپنے قیمتی وقت سے اگر تھوڑا سا وقت نکال کے رب کے آگے جھک کے اعتراف کر لے اللہ میں واقعی تیرا بندہ ہوں، تو کون سا اس کا وقت ضائع ہوتا ہے؟ یہ بندگی کا حق اس کو دینا چاہیے. تو اس لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. صحابہ کہا کرتے تھے، یقین مانیے کہ جب ہم مدینہ میں تھے تو ہم اپنے اور کافروں کے درمیان جس چیز کو فرق کرنے والا سمجھتے تھے وہ نماز تھی. جو نماز پڑھنے آتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ مسلمان ہے، اور جو نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ غیر مسلم ہے. آج ہماری مسجدیں خالی پڑی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، خالی پڑی ہیں، اور ارد گرد سب مسلمان ہیں. معاشرہ تو ویسے ہی شکوہ کر رہا ہے. یقین مانیے اس مسجد کی دیواروں نے بھی رب کی جناب میں شکوے کرنے ہیں کہ اللہ میں بنی تھی، اذان ہوتی تھی 5 وقت کی، لیکن یہ سب مسلمان جو ارد گرد رہتے تھے یہ نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی تھی. ہم کیا پا رہے ہیں؟ کتنی بہترین چیزیں ہیں، بہترین ثواب ہیں، ان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. اور سمجھتے ہیں ہم کامیاب انسان ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے. کیونکہ آگے جب اکیلے جائیں گے نا یہ سارے دوست چھٹ جائیں گے، ہاتھ خالی رہ جائے گا. وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور ایک سوال ہی ہونا ہے، ہاں جی حاجی صاحب، چودھری صاحب نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پہلا سوال ہی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے. بندہ تھوڑی دیر کی ظہر کی نماز پڑھ کے گیا، تھوڑی تھوڑی اس نے غلطیاں کی، ہاتھ سے کی، منہ سے بولا، آنکھ سے دیکھی، کان سے سنی. صرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو کلی سے اس نے خدا نخواستہ اگر منہ سے کوئی بک بک کی تو اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے.
اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس چہرے سے بھی اللہ اس کی آنکھوں کے اور دماغ میں آئے ہوئے برے خیالات کو، اور پھر منہ سے کچھ کہا ہے تو وہ بھی اللہ چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنا ثواب مل رہا ہے۔ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جدھر وہ چل کے گیا جدھر دوڑ کے آیا۔ اور جب بندہ اٹھتا ہے وضو کر کے شہادت پڑھ کے مسجد جاتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور واپس آتا ہے، اسی طرح کوئی لغو بات نہیں کرتا، بےہودہ کوئی نہیں کرتا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیور کر کے نکال دیتا ہے۔ ہم کہاں سے پیورٹی حاصل کر رہے ہیں؟ کیا یہی چیزیں جو ارد گرد سے حاصل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے انسان بنتے جا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ارد گرد سے حاصل کی ہوئی چیزیں ہمیں کیا بنا رہی ہیں۔ ہمارے تعلقات نہ اپنے بھائیوں سے اچھے رہے، نہ بہن بھائیوں سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ اپنے دوستوں سے۔ ہمارا ٹرسٹ ختم ہو گیا، ہم پر کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا، نہ باپ بیٹے پہ کرتا ہے، نہ بیٹا باپ پہ، نہ بھائی بھائی سے۔ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر آج کل آیا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ چاہے تو تم پر ایسا عذاب بھی نازل کر دے کہ تم ایک دوسرے کا خوف کا مزہ چکھا دے۔ یہ خوف ہی ہے اور کیا ہے؟ ہم اللہ سے نہیں جڑیں گے تو اللہ کہاں ہمارے دلوں کو جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کاٹنا ہے، ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو۔ وہ چیز جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے وہ الحمدللہ صحابہ کرام کو ایک انسان، بہترین انسان بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا اور فرمایا دیکھیے ان کو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کا معاملہ دین میں ایسا ہے کہ جب کفار کا معاملہ آتا ہے تو سخت ترین ہو جاتے ہیں، اور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ ہماری مہربانیاں ہیں دوسرے پر، سختیاں، دل سخت ہو گئے ہیں، ہم گناہوں کو نہیں پہچانتے، ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پہ لڑ کے، دوسرے کو اذیت دے کے، جبکہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ نماز دل کو نرم کرتی ہے، رب کے آگے جو بندہ جھکنا جان جائے نا، وہ یقین مان لیتا ہے کہ واقعی میں اپنے اللہ کے آگے بڑا چھوٹا ہوں۔ اور جب بندوں کے اللہ کے آگے چھوٹا بنتا ہے تو پھر اس کا یہی کلچر بن جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی کے آگے بڑا نہ بناؤں، اللہ کے حکم کے آگے میں چھوٹا رہوں گا۔ بس اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، یہ فرض ہے ہم مسلمانوں پر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس فرض سے ہم غفلت برتتے ہیں اور جس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں۔ حقیقت ہے رب سے کٹ گئے تو اللہ بھی کہتا ہے میں بھی کاٹ کے رکھ دوں گا، کہاں جائیں گے ہم؟ اور جب آتی ہے نا مصیبت اس وقت ہمیں رب یاد آتا ہے۔ یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں جب بندے کو نماز بیٹھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے، اسے میں یاد ہی نہیں رہتا، حتیٰ کہ میرے فرمان اس تک پہنچتے ہیں، میرے احکام پہنچتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتا، اور جب آتی ہے نا تکلیف تو گڑ گڑاتا ہوا میرے پاس آتا ہے۔ اور پھر رب کی مہربانی دیکھیے، بندے کی گڑ گڑاہٹ سن کے اس پہ ترس بھی کھاتا ہے، اس کو دے بھی دیتا ہے، مہربان وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی جب اللہ نواز دیتا ہے پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ نے تو اپنی مہربانی میں کوئی کنجوسی نہیں کی، کبھی ہاتھ نہیں کھینچے، تو ہم ہیں جو اس سے اتنا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارا سلوک، ہمارا رویہ رب کے بارے میں بڑا غلط ہے، اور یہ رویہ درست تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس طرح بنائیں جیسے اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز بندے کو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ۔ سب سے بڑی چیز بندہ عاجز بن جاتا ہے، بس اکڑ اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، اور جو اللہ کے لیے تواضع اللہ کے لیے اختیار کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ایسے بندے کو جو میرے لیے صرف تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آتا ہے، میں ایسے بندے کو اٹھا کے بلند و بالا مرتبہ عطا کر دوں گا۔
من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا۔ یہ اولاد کو ہیں نصیحتیں کرنے کی، ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں، کیا نصیحتیں کریں، یہی نصیحتیں ہیں۔ بحیثیت باپ کے ہمارے لیے اس سے بہتر کوئی اور نصیحتیں نہیں ہو سکتی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف بات کا حکم بھی کرو۔ جہاں دیکھو کہ اچھی بات کسی کو فائدہ دے سکتی ہے تو فوراً اس کو سمجھاؤ، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ غافل ہو، اور تم اگر کوئی تھوڑی سی ایسی بات کرو گے تو وہ خوش ہوگا، وہ کہے گا واہ۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بلکہ بچی ہے، وہ آ کے کسی جگہ یہ سیکھتی ہے کہ پانی جو ہے نا وہ بیٹھ کے پینا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ گھر میں آئی، والد کو دیکھتی کہ والد کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، اور بچی اسی موقع پہ والد کو کہتی ہے ابا جان بیٹھ کے پانی پیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ باپ حیران، میری بچی یہ مجھے بات کر رہی ہے۔ اتنا پیار آیا اس کو اپنی بیٹی پہ کہ اس نے پانی ایک طرف رکھا، بیٹی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور کہا بیٹا یہ اتنی اچھی بات تمہیں کس نے سمجھائی ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ جاتی ہوں، وہاں میری استانی نے مجھے یہ باتیں سکھائی ہیں۔ کہتے ہمیں تو ہمارے معاشرے نے سکھائی نہیں ایسی چیزیں، تم تو بڑی خوش قسمت ہو، اور تمہاری اس بات نے مجھ پر جو اثر کیا ہے وہ یہی ہے کہ واقعی اللہ کے رسول کی سنت تھی، میں اس کو چھوڑ رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نیکی کا کام ہے تو یہی ہے جو تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے۔ یہی ہے جس کو کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بیٹا معروف بات کا حکم کرو۔ تو یہ معروف بات کسی کو بھی کی جائے یہ رائیگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی۔ یاد رکھیے جو اچھی چیز ہے وہ دوسرے کو دے دیجیے، جو اچھا سبق ہے آپ کے پاس وہ دوسرے کو سکھا دیجیے۔ یہ خیر ہے جو بانٹنی چاہیے، اپنے پاس نہ رکھیے اس کو۔ لوگ پلے باندھ لیتے ہیں، پلے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے استادوں نے بچپن میں آپ کو کچھ باتیں ایسی ضرور کہی ہوں گی جو ابھی تک آپ یاد کرتے ہوں گے کہ میرے استاد نے پرائمری میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بات سکھائی تھی، اس نے کہا تھا یوں کرنا۔ اور یہی حال والدین کا ہوتا ہے، والدین بھی بچے کو بچپن میں کچھ باتیں ایسی سکھا دیتے ہیں جو بچہ ساری عمر پلے باندھتا کہتا ہے میرے والد کا یہ کہنا تھا اور میں تو اسی پر عمل کر رہا ہوں، واقعی وہ صحیح کہتے تھے۔ تو یہ معروف چیزیں ہیں جو ہمارے بھلے کی ہیں۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ایسے کام بھی ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے بھی روکو۔ یہ ایٹیکیٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں، آداب بھی آ جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں، آپس میں بیٹھے کھا رہے ہیں، تو کھانے کے جو آداب ہیں اگر کسی کو معلوم نہیں تو اس موقع پہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھئی کھانا ایسے کھائیں۔ ایک بچہ ہے کو 12-13 سال کا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ٹرے رکھی گئی، پلیٹ رکھی گئی کہ اللہ کے رسول کھانا کھائیے۔ تو بچہ کہتا ہے میں تھا اور اللہ کے رسول تھے، تو رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا آؤ کھاؤ۔ تو جو ہی میں پاس بیٹھا تو بھوک لگی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے میرا ہاتھ جو تھا نا یدی تطیش فی الاناء، میرا ہاتھ جو تھا نا وہ برتن میں یوں گھومنے لگا، اگر کوئی بوٹی ہو تو میں اٹھا لوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اچھی بات کا حکم اور ناپسندیدہ بات سے روکنا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا بات سنو، یا غلام بیٹا بات سنو، سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو، ایک جملہ، پھر فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دوسرا جملہ، تیسرے میں آپ فرماتے ہیں وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور وہاں سے کھاؤ جو کھانا تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پلیٹ میں ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آداب ہیں، یہ معروف باتیں ہیں، اور غلط باتوں سے روکنا۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم برگر اتنا بڑا لے کے منہ پھاڑ کے اور اس کو کھائیں کہ دنیا دیکھتی رہے کہ کیسا بندہ ہے، کیا کھا رہا ہے. یہ کلچر نہیں ہے ہمارے دین کا. یہی کلچر ہے آرام سے بسم اللہ اپنی طرف سے دائیں ہاتھ سے بیٹھ کے. یاکلون کما تاکل الانعام والا معاملہ نہ ہو کہ جانور کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے منہ مارتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے، چباتا بھی جاتا ہے اور چلتا بھی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ دوسروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں ہوتا. تو ایسے بہت سے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پلے باندھنے کی ہیں. آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے تو بچوں کو دے دیجیے، اور اگر بزرگوں کے پاس ہے تو جوانوں کو دینا. یہ فرض بنتا ہے. اس طرح ہر بندہ جو دوسرے کو سکھاتا چلا جائے گا تو یہ چیز اچھی خیر ٹرانسفر ہوتی جائے گی اور خیر بٹے گی، اور لوگ خیر پر عمل جب کریں گے تو ایک کلچر بن جائے گا. اور اگر ہم اس کو چھوڑ کے دوسروں کی باتیں اپناتے جائیں سوچیے ہم کیا بنیں گے. یہ کالا انگریزی بنیں گے نا، گورا تو پھر بھی نہیں بن سکتے. تو اسلام جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے ہمیں اس کو لینا چاہیے. پھر فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اگر اس راہ میں تمہیں کوئی تکلیف آئے، نماز پڑھتے دوران لوگ اذیتیں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ مسیحر بن گیا، مولوی، تانے دیتے ہیں لوگ. تم نماز قائم کرو گے دیکھنا تو صحیح لوگ کیا کہتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل تو یہ صورتحال ہے، والد کو اگر کوئی کہہ دے اس کا دوست کہ یار تمہارا بیٹا 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے، نمازی ہے، مسیحن ہے، مولوی بن رہا ہے، باپ ان تانوں کو سن سن کے عاجز آ کے اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا مسجد میں نماز نہ پڑھو، گھر پڑھو. میں نہیں سننا چاہتا لوگوں سے جو مجھے یہ کہیں کہ تمہارا بیٹا مولوی اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ ہم اگر اپنے رب کو چھوڑیں گے تو ایسے بنتے جائیں گے. خوف کسی اور کام پر آ جائے گا. بچیاں ہیں ہماری، وہ ذرا تھوڑی سی حجاب میں آ جائیں تو ان کو بھی خوف دلاتی ہیں. خواتین اپنے پرائے، وہ ملانی، ہاں یہ لفظ ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تک کہتے ہیں اور دیکھو تم اپنے آپ کو اس طرح بنا رہی ہو، تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا. اوپن ہو. لڑکا خدا نخواستہ دین پہ چل نکلے اس کو کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کوئی اچھا رشتہ تمہیں نہیں ملے گا. ہمارے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیسے ہم مسلمان ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. دین جن چیزوں کے بارے میں اکساتا ہے ہمیں، ہم ان کو تو اچھا نہ سمجھیں، اور جو دوسروں کا کلچر ہے اس کو اپنا کے فخر محسوس کریں. آپ سوچئے اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے اگر آج اللہ کے رسول، اللہ ان کو زندہ کر دے، وہ ہمارے گھروں میں آ جائیں اور ہمارے حالات کو دیکھیں، تو کیا واقعی ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم منہ دکھا سکتے ہیں اللہ کے رسول کو؟ اور ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوتا ہے اگر اللہ کے رسول وہ دیکھیں تو سوچیے وہ کیا کہیں، میں نے اسلام یہ چھوڑا تھا اور تم نے کیا اپنے آپ کو بنا دیا. سوچنا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، دین پر عمل کرنے کی راہ میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ سب برداشت کرنا پڑے گا تمہیں. برداشت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس چیز کو برداشت کرتے تھے. اور یہ تو نوجوان ہے، باپ ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اس کی ہمت بندھا رہا ہے کہ مسلمان بن کے رہنا، یہ چیزیں ہیں جو تمہیں کام آئیں گی. دنیا کی بات نہ سننا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اور صبر کر کے اگر وقت گزار لوگے تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. لیکن شکوہ نہ کرنا. لوگوں کی بار بار باتیں سنتے 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 ایسا نہ ہو کہ نماز بھی چھوڑ دینا اور منکرات کو اختیار کر لینا، اور جہاں معروف بات ہے اس سے زبان روک لینا. ایسا کام بھی نہ ہو، کیونکہ آج کل تو ہمیں شرم آتی ہے نا. ہم تو ایک اچھی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مائنڈ کر لے.
اور وہ جو کچھ کہے ہم مائنڈ نہیں کرتے. ہم بڑے فراخ دل ہیں, اوپن مائنڈڈ ہیں, اوپن ہارٹڈ ہیں, اور اگر ہم کریں تو اس کے نازک مزاج کا ہمیں پورا لحاظ کرنا پڑتا ہے. نہیں, جرت ہونی چاہیے. الفاظ کا اچھے الفاظ کا انتخاب کیجیے اور اچھے انداز کو اختیار کیجیے, دوسرے کو کہہ دیجیے. خیر کی بات ہے, اس سے رکنا نہیں چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ اس راہ میں تھوڑی سی باتیں سننا بھی پڑی تو کیا ہوا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, وہاں پھر صبر کیجیے, برداشت کر جائیے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یقین مانیے کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ کے نزدیک یہ بڑی ہمت ہے جو بندہ ایسے کر بیٹھتا ہے. دوسری ہمتیں نہیں ہیں, یہی بڑی ہمت ہے, اس کی اہمیت ہے رب کے ہاں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور سنو تم نہ پھیرو اپنے گال کو لوگوں کے لیے. یعنی جب لوگوں سے گفتگو کر رہے ہو, کوئی تم سے مخاطب ہو, تو پھر اپنے فیس کو اس کے فیس کے سامنے کر دو. یہ نہ کرو کہ وہ تم سے بات کر رہا ہو اور تم ادھر دیکھ رہے ہو یا ادھر دیکھ رہے ہو. یہ کیا علامت ہے؟ یہ دوسرے کو حقیر سمجھنے کی علامت ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علامت ہے. نہ, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, سامنے دیکھو. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت یہی ہے کہ آپ جب بات کرتے تھے یا آپ سے کوئی بات کرتا تھا تو آپ اس کے فیس کی طرف دیکھتے تھے, وہ بھی آپ کی طرف دیکھتا, اس طرح بات کرتے تھے. اسی لفظوں میں ہی بندہ پہچان جاتا ہے, چہرے کو پڑھ کے, فیس ریڈنگ کر کے, کہ بندہ کے جذبات, خیالات کیسے ہیں اور کس مزاج کا یہ انسان ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پہلے اپنے دماغ میں کوئی بات بٹھا لے اور جو آنے والا ہے اس کی بات تو سنی ہے مگر اس کو دیکھنا نہیں ہے. نہیں, دیکھ کے بات کیجیے, فیس ٹو فیس. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں, اسٹڈی ہو جاتی ہے دوسرے کی. اور اگر بات اچھی ہے تو انسان خوشی سے مان لیتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے, اندازہ کر لیتا ہے تو آرام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن اس طرح رویہ یہ ٹھیک نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں تم اکڑ کر یا اتراتے ہوئے مت چلو. یہ چال یا رویے دونوں مراد ہیں اس سے. یعنی تم زمین پہ چلو تو تمہاری چال میں اکڑ نہ ہو, عاجزی ہو. یعنی دوسروں کو یہ باور مت کرو میں بڑی شے ہوں, نہیں, عاجزی. یہ چال میں. اور اسی طرح رویے میں بھی, میرے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے یا کوئی معاملہ کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ جب رویہ اختیار کروں تو اس میں بھی اکڑ نہ ہو, عاجزی ہو. کوئی معاملہ ہے, یہ دونوں چیزیں اس نے سمجھا دی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں غرور اور فخر کا اظہار ہو. بس دوسرے کو باور کراؤ کہ میں تم جیسا انسان ہوں, تم مجھ سے کھل کے بات کر سکتے ہو, جو کہنا ہے کہو, میں سنوں گا, اور پھر اس کے بعد جو میں سناؤں گا وہ بھی سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے, بدو آتے تھے, بڑے کرخت مزاج کے ہوتے تھے, اور آ کے صاف کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں, ہاں سنیے میں آپ سے ایسے سوال کرنے والا ہوں جن میں بڑی شدت ہوگی, سخت قسم کے سوال کروں گا, میرا سخت لہجہ ہوگا. آپ نے فرمایا پوچھ لو, سل ما بدا لک, جو بھی چاہتے ہو پوچھ لو, جس رویے کو اختیار کرتے ہو کر لو. اس نے سوال کیا, آپ نے بڑی نرمی سے جواب دیا. پھر اس نے سوال کیا, پھر نرمی سے جواب دیا. پھر اس نے سوال کیا, پھر ایسا بندہ رام ہوتا ہے تو اس کے لہجے میں بھی اور اس کے سوالات میں بھی اب نرمی آتی جاتی ہے, اور پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں غلط تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے یہ باقی ایسا انسان ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے, صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں. مسجد میں ایک شخص داخل ہوا, بدو ہیں بیچارے, ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے تھے. شوق ہوتا تھا چلے بھائی اللہ کے رسول کوئی آئے ہیں تو ہم ان کو مل لیں, جا کے ایمان بھی لائیں اور تھوڑی سی باتیں بھی سن لیں. لیکن تھی ان کی صحرائی زندگی, کبھی کبھی آ نکلتے تھے. تو آیا, اس نے مسجد کے ادھر ادھر یوں دیکھا, سامنے دیکھا بندے بیٹھے ہیں, ادھر دیکھا تو کونا خالی ہے, ادھر دیکھا کونا خالی ہے, تو ایک کونے کی طرف گیا, وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا.
اب صحابہ نے جب دیکھا تو ان میں سے ایک دو نے یوں آوازیں نکالی، ہو مسجد ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا مسجد کہہ رہا ہے، دوسرا آوازیں دے رہا ہے، اور وہ بیچارہ پیشاب بھی کر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، یوں بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اسی وقت فرمایا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس کو کرنے دو۔ اس نے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ پیشاب کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے خود اس کے پاس آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے فرمایا، میرے بھائی یہ مسجدیں ہیں، ہم نے یہ مسجدیں اس لیے بنائی ہیں، یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان مسجدوں کو ہم پاک رکھتے ہیں، اور جو پیشاب پخانے کی جگہ وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ بس اتنی بات سمجھائی، اور پھر صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ، اس کے پیشاب پہ انڈیل دو۔ کچی مسجد تھی، تو آپ نے فرمایا اس پہ انڈیل دو۔ صحابہ فوراً گئے، پانی لائے، انڈیل دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایسا متاثر ہوتا ہے، ایسا متاثر ہوتا ہے، اسی وقت کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لی احد، اللہ مجھے معاف کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر، اور کسی کو معاف نہ کر۔ سوچیں، تھوڑا سا رویہ سخت آیا ہے اس کے سامنے تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اور نرم رویہ آیا تو کس کے حق میں وہ دعا کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز، ولا تمشی فی الارض مرحا، آرام سے، بڑے اطمینان کے ساتھ اور بغیر کسی غرور اور فخر کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملوں کو نمٹائیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین مانیے کہ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ہر خود پسند انسان کو اور فخر جتانے والے کو، جو اپنے آپ کو ہی پسند کرے اور دوسرے کو اپنی ناک کے نیچے رکھے اور ہر وقت فخر جتائے، میں بڑی شے ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ میں کو چھوڑیے، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں پر اس قسم کی باتیں کر کے اپنا روب ڈالا جائے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا جائے اور دوسروں کو کہا جائے تم میرے سامنے ہو کیا۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرو۔ یہ اور آداب ہے کہ انسان پیدل چلتا ہے، گھر میں یا گھر سے باہر کہیں بھی پیدل جب چلتا ہے تو اپنی چال چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے۔ اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورۃ الفرقان میں بیان کیوں کی ہے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین میں جب چلتے ہیں تو بڑے آرام سے تواضع کے ساتھ وہ چلتے ہیں، کیونکہ ایسی چال جو انتہائی تیز ہو وہ بھی دوسروں کو، لوگوں کو پسند نہیں آتی، پتہ نہیں اس کو کیا جلدی ہے۔ اور اچھا بھلا انسان ہو اور بالکل ڈھیلی چال چل رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، اچھا بھلا ہے، اس کو کیا ہو گیا، بیمار ہے؟ نہیں، درمیانی چال، ہر معاملے میں درمیانہ رویہ، اعتدال، یہی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں یہی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدھی زمین پہ چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بلکہ ذرا جھکے ہوتے تھے، اور بڑے آرام سے قدم اٹھاتے تھے، لیکن جما کے اٹھاتے تھے، اور درمیانی چال چلتے تھے، نہ تیز نہ سست۔ پھر وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی پست کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو اتنی آواز نکالو جتنی ضرورت ہے۔ چیخ کے بات کرنا، چلا کے باتیں کرنا، دوسرے کو جو سامنے کھڑا ہے جو سن سکتا ہے اتنی آواز نکالو، اس سے زیادہ نکالو گے تو یہ چیخ چلانے والی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے اور نہ لوگوں کو پسند ہے۔ کنٹرول کرو اپنے اوپر۔ وغضض من صوتک، اور پھر بڑی عجیب سی مثال دی کہ جس سے انسان، عقل مند انسان سمجھ جاتا ہے ہاں بھائی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فما ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین جو آواز ہے جو انتہائی ناپسند کی جاتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ گدھا قریب کھڑا ہو مالک کے تو اس نے کوئی بات جب اپنی آواز نکالنی ہے تو وہ آرام سے نکالے گا، وہ ایسے آواز اٹھاتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے کرتا ہے۔
ایسی آواز کو چاہے دور بھی بندہ ہو وہ بھی مکروہ سمجھتا ہے، تو بات اتنی کرنی چاہیے، آواز اتنی نکالنی چاہیے جتنا سننے والا قریب سن سکتا ہے۔ اونچی آواز سے بولنا اور آوازیں نکالنا، دوسرے کو دبانا، چیخ چیخ کے بات کرنا، یہ روب کی بات ہے، یہ روب نہیں ہے۔ انسان کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ کو کیا ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی ہیں، ایک ایک شے پلے باندھنے کی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی بڑی زبردست ہدایات دی ہیں کہ ہمارے ایٹیکیٹس اپنوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اور ہمارے جو معاملے ہیں، ذاتی معاملے یا دوسروں کے ساتھ جو معاملے ہیں، ان میں ہماری چال، ہمارے رویے، ہمارے دین کے آداب کیا ہیں، وہ یقین مانیے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، یہ قیمتی خزانے ہیں جو کتابوں میں بالکل بند پڑے ہیں، ہم ان کو نہیں سیکھنا چاہتے۔ وہی سیکھیے، خود بھی سیکھیے، بچوں کو سکھائیے، گھر میں ایسی کتابیں لائیے، اور ایسی کتابوں کو اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کے کسی وقت ٹیبل پہ جیسے بیٹھ کے ہم کھانے کھاتے ہیں، اس طرح یہ کتاب کھول کے سب بچوں کو، بیوی کو اکٹھا کر کے کچھ نہ کچھ سنا دیجیے۔ دیکھیے تو صحیح بچوں کے اندر کتنی خیر نکلتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بچے اس وقت ضائع ہو رہے ہیں۔ اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے ہمارے بچوں کا جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے بہترین بچے ہمیں عطا کیے ہیں جو ہر اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے۔ ہم ان کی صلاحیتوں کو اس طرح ضائع نہ کریں کہ ان کو ایسے چھوڑ دیں، انہیں ضرور تھوڑا سا وقت دیں، جس طرح یہ باپ اپنے بیٹے کو وقت دے رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وقتاً فوقتاً یہ بات کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی سیٹنگ میں یہ بات کر دی ہو، لیکن جیسے بھی ہو ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ عمر ہوتی ہے بچے کو نصیحت کرنے کی، اور وہی عمر ایسی ہوتی ہے بچہ اس کو پلے باندھتا ہے اور ساری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان بچوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیا کہوں میں، کہ قیمتی پتھر ہوتا ہے نا، قیمتی پتھر، اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی پتھر ہمیں دیا ہے۔ اب باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس قیمتی پتھر کو تراشے، اس کو ہیرا بنائے، یہ باپ کا فرض بنتا ہے۔ ہم ان کے پتھر نہ مانیں، پتھر نہ بنائیں، ان کو تراشیں، ان کو بہترین انسان بنائیں، ایسا گوہر بنا دیں جو نایاب ہو، انتہائی قیمتی گوہر۔ اور ہمارے لیے موقع ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بچہ اپنے باپ سے جتنا مانوس ہوتا ہے وہ یہی عمر ہوتی ہے 7 سے لے کر 6 سال سے لے کر 12-13 سال تک کی عمر۔ اگر بڑے ہو گئے تو نواسے ہیں، پوتے ہیں، ان کو ساتھ لیجیے، ان کو سمجھائیے، یہ بھی فرض بنتا ہے۔ میدان خالی نہیں ہو سکتا ہمارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نماز پڑھے، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اور ایک جگہ کہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ان کی نمازیں میں نے منہ پہ مانی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، بالکل، جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ تو غفلت کا مطلب یہ بھی ہے کہ پرواہ نہیں کرتے، اذان ہو رہی ہے نماز ہی نہیں پڑھی، یا پڑھی تو بس توڑ موڑ کے جلد از جلد۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، جب دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے تو بڑا آیا اور جلدی جلدی وضو کیا، چھڑک پھڑک وضو کر کے پھر آیا اور جلدی جلدی سجدے کیے، ایسے جیسے پرندہ جو ہے نا وہ ٹھونگے مار کے چیزیں اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو ایسی نمازیں، وہی اقیم الصلاح کا معنی یہ نہیں ہے، جیسے میں کل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اقیم الصلاح کس کو کہتے ہیں۔
وہ جلدی نمازیں پڑھنے والا جو تھا، آپ نے اس کو 3 دفعہ لوٹانے کی کوشش کی کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ جلد بازی کی جو نمازیں ہیں یہ بھی کیا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ایسے نمازی جو ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ کیوں؟ نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ جیسے روایات میں یہ آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں جب بندہ وقت پہ باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے اور آرام سے پڑھتا ہے، سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، یہی نماز فرشتے لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں، اور یہ نماز قبولیت کا درجہ پاتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جس میں تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر جلد بازی میں نماز پڑھی ہے، وقت پہ نہیں پڑھی، باجماعت نہیں پڑھی، تیزی سے پڑھی ہے اور خیالات کہیں اور تھے، بس ایسے پتہ ہی نہیں، بس اللہ اکبر کیا، سلام کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا مانگا ہے، تو یہ نماز بھی فرشتے اوپر لے جاتے ہیں، لیکن قبولیت کا درجہ جب نہیں پاتی تو یہ نماز پھر نمازی کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تیرا ستیہ ناش کرے جس طرح تو نے میرا ستیہ ناش کیا۔ تو نمازیں تو ایسی ہیں، اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، اس میں یہ اطمینان چاہیے، خشوع و خضوع چاہیے، باجماعت اور آرام سے وقت پر، بس اللہ توفیق دے دیتا ہے، آہستہ آہستہ پھر نمازیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ نماز میں خشوع و خضوع بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے عمل کریں، اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کر لے، ہمارے منہ پہ نہ مارے، بس یہ دعا کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم۔